بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قبلے کے متعلق احادیث ہم پڑھ رہے تھے۔ آج کی جو حدیث ہے وہ بھی نماز میں قبلہ رخ منہ کرنا اس کے متعلق ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ صحیح بخاری میں اس کا نمبر 1100 ہے۔ حضرت انس بن سیرین بیان کرتے ہیں، قال استقبلنا انسا حين قدم من الشام فلقيناه في عين التمر۔ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، کہتے ہیں ہم نے ان کے استقبال کے لیے نکلے، یہ شام سے آ رہے تھے، یعنی شام سے واپس بصرہ کی طرف آ رہے تھے، تو ہم عین التمر جگہ پر جو کہ شام کے قریب ہے اس طرف نکلے کہ تاکہ حضرت انس بن مالک کا استقبال کیا جائے۔ فرأیتہ یصلی علی حمار، تو انس بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ گدھے پر نماز ادا کر رہے تھے، ووجہہ من ذا الجانب یعنی ان یسار القبلہ، تو میں نے دیکھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ قبلے کی بائیں طرف ہے، یعنی جس طرف قبلہ ہے اس طرف نہیں بلکہ بائیں طرف منہ کر کے وہ نماز ادا کر رہے ہیں گدھے پر۔ فقلت رأیت تصلی لغیر القبلۃ، تو انس بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ میں نے سوال کیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ قبلے کے علاوہ نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی آپ کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ ما فعلتہ، کہ اگر میں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی کبھی ایسا نہ کرتا۔ انس بن سیرین یہ تابعی ہیں اور ایک معروف تابعی گزرے ہیں جن کا نام ہے محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالی، تو یہ ان کے بھائی ہیں، ان کا نام ہے انس بن سیرین۔ تو جب انس بن سیرین یعنی یہ پیدا ہوئے تو اس وقت ان کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نام پر ان کا نام رکھا، تو ان کا نام بھی انس ہے اور ان کے والد کا نام سیرین تھا، اور پھر ان کی کنیت بھی حضرت انس بن مالک نے وہی رکھی، ان کی کنیت ابو حمزہ ہے، اور یہ تابعی ہیں، اور یہ 118 ہجری میں یا 120 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس بن مالک کا استقبال کیا، آپ بصرہ میں رہتے تھے حضرت انس بن مالک، تو شام گئے اور شام سے واپس آ رہے تھے، تو انس بن سیرین اور ان کے کچھ اور رفقا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں ان کے استقبال کے لیے شام سے تھوڑا سا باہر نکلے، اور اس جگہ کا نام تھا عین التمر، وہاں پر پہنچے، وہاں پر دیکھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گدھے پر سوار ہیں اور نفلی نماز ادا کر رہے ہیں، اور ان کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہے۔ تو حضرت انس بن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھ رہے بلکہ آپ کا چہرہ غیر قبلہ کی طرف ہے، تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا کہ آپ بھی نفلی نماز سواری پر قبلے کے علاوہ کی طرف، یعنی اگر سواری کا رخ سواری پر بیٹھے ہیں اور قبلے کی طرف اس کا رخ نہیں ہے تو اس طرح سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور اس لیے میں نے ایسا کیا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر انسان سوار ہے کسی سواری پر تو سواری پر صرف نفلی نماز پڑھنے کی اجازت ہے، فرض نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، تو نفلی نماز اگر پڑھنی ہے اور آپ سواری پر سوار ہیں اور سواری کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہے تو تب بھی آپ نفلی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، پیچھے ہم حدیث یہ پڑھ چکے، اور اس روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے فعل سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی نفلی نماز جبکہ سواری کا رخ قبلے کی طرف نہیں تھا تو اس حالت میں انہوں نے نماز کو ادا کیا۔ تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کو حضرت انس بن مالک نے منسوب بھی کیا کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا تو اس لیے میں نے بھی ایسے نماز پڑھی ہے۔ تو اس حدیث سے بہت ساری باتیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ جب کوئی انسان سفر سے آ رہا ہو تو اس کے استقبال کے لیے باہر نکلا جا سکتا ہے۔ دوسری بات اس سے یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ گدھے پر سوار ہو کر نماز پڑھنا یہ درست ہے۔ اور تیسری بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی انسان نفلی نماز ادا کر رہا ہے اور سواری پر سوار ہے اور سواری پر صرف نفلی نماز ہی پڑھی جا سکتی ہے تو اس کا چہرہ اگر قبلہ رخ نہیں ہے، قبلے کی دوسری سمت ہے، تو تب بھی اس کی نفل نماز یہ درست ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی حجت ہے، کیونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا کہ آپ سواری پر جب سوار ہوتے تھے، نفل ادا کرتے تو سواری کا رخ اگر قبلے کی طرف نہ ہوتا تو تب بھی آپ اپنی نماز کو جاری رکھتے، تو اس لیے میں نے بھی ایسا کیا ہے۔ اور تیسری بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جس طرح انس بن سیرین نے سوال کیا اور بہت ہی پیارے انداز سے صحابی رسول حضرت انس بن مالک سے سوال کیا، تو ادب کے ساتھ سوال کرنا کسی عالم سے درست اور جائز ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں احادیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔